بیان معراج کا واقعہ جامع مسجد نذگرے۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہماری ہر بیانات تقریر آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کو توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور ہم سب کو انسانوں میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنی اچھی زندگی اور اتنا اچھا بنایا۔ اللہ کا دیا ہوا زندگی، حیات، اور ہمیں اور آپ کو مسلمان بنانا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے چیزوں کو، مخلوق کو پیدا کیا، لیکن ان تمام مخلوق سے بہتر انسان کو بنایا، اور ان انسانوں سے بھی بہتر وہ انسان ہیں جو مسلمان ہیں۔ تو ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ان مسلمان سے بہتر وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو۔ تو ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوئے، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا دیا ہوا زندگی، اللہ کا دی ہوئی نعمت اور رحمت اور برکت ہم پر نشاور ہے،
ہمیں اور آپ کو اس پر چلنا، اس کو لینا ضروری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ 15واں پارہ میں اللہ نے سب سے پہلے شروع میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک و رب ہے، وہ ذات ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ رب و مولائے کریم ہے جو رات میں اپنے محبوب کو، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور وہاں سے آگے سفر کر کے اللہ و تبارک تعالیٰ نے اپنے باس عرش پر بلایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کیا، اللہ کی دیدار ہوئی، اللہ نے بلایا، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی۔ قرآن پاک کہہ رہے ہیں، قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ لیلا من المسجد الحرام، ایک رات میں، وہ رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے محبوب، اپنے نبی کو بلایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، 13-14 رجب ہو چکی ہے۔ یہی وہ رجب کا مہینہ ہے جس میں تاریخی کتابوں میں لکھی جاتی ہے کہ 27 رجب المرجب، 37ویں رات رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ تو یہ رجب کے مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اور قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، کہ وہ پاک ذات ہے جو اپنے محبوب کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی کعبہ کی مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس تک شیر کرانے کے بعد، اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر، 8 جنت کے اوپر، اسی طرح سے اللہ کے عرش پر لامکہ اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے بات چیت ہوئی اور اللہ سے گفتگو ہوا۔ تو اب میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کا واقعہ، اس کی بیان۔ آج میرا عنوان ہے معراج کے بارے میں۔ آئیے ہم اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی سے آئیں، جمعہ کے لیے بیٹھیں، اور ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر معراج کے بارے میں جانیں، کیونکہ یہ معراج بہت بڑا رات بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مرتبہ بھی ہم کو معلوم چلے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجب کے مہینے میں، ماہ رجب میں اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے، اپنے بستر میں سو رہے تھے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں، نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آ رہے ہیں، آتے آتے 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ و تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو بلانے کے لیے صرف جبرائیل اکیلے نہیں جا رہے، بلکہ ان کے زور میں، ان کے ساتھ میں 70,000 فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کمرے کے اندر جبرائیل تشریف لائے، دیکھ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہی ہیں، آرام فرما رہے ہیں،
اب جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جگاؤ، نبی کی نیند میں خلل ہوگی، نبی کو جگاؤ تو کس طرح سے جگاؤں، کیسے جگاؤں؟ اور ادھر اللہ کا حکم ہے میرے نبی کو بلا کر لاؤ، ادھر پھر دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ سو رہی ہیں، حبیب خدا سو رہی ہیں، میں جگاؤں تو کس طرح سے جگاؤں؟ یہ معراج کی وہ رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو معلوم چلے گا کہ معراج کیا ہے۔ آج ہم بھول گئے اس لیے کہ ہم ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، ان کے باتوں پر، ان کے سنتوں پر، ان کے طریقہ پر، ان کے حکم پر، ان کے فرما برداری پر ہم نہیں چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہ معراج معلوم نہیں۔ اس لیے آج اس جمعہ کے اندر ہمیں یہ معلوم چل جائے گی، یہ ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوا اور کیا معراج ہے۔ آج آئیے اس جمعہ کے اندر میں معراج کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کو جگانا چاہا کہ نبی سو رہی ہیں۔ اب جگائے تو کس طرح سے جگائے؟ اللہ کا حکم ہے، رسول کی نیند کی خلل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، محبوب کو کس طرح سے جگاؤں؟ جگانے جاؤں تو نیند میں خلل ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کو کہنے لگے اللہ تیرے محبوب، تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہی ہیں، میں مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جگاؤں؟ اللہ کا حکم ہوا اے جبرائیل میرے نبی کو ہاتھ سے نہیں، میرے نبی کو بول کر نہیں، بلکہ میرے نبی کے پاؤں مبارک کے تلوے جسے بولتے ہیں، پاؤں قدم مبارک جو تلوے ہیں اس کو جو چوم لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو چوما۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو چوم لیے، حضور پاک جناب محمد مصطفیٰ جاگ گئے، بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاؤں آ کر چوم رہی ہیں، میرے تلوے کو چوم رہی ہیں۔ جیسے چوما، نبی بیدار ہو کر کہا جبرائیل یہ کیا کام کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور کہنے لگے جبرائیل کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کہنے لگے، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگا اے میرے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، ان کے ساتھ میں جنت سے سواری لے کر آیا تھا جن کا نام ہے براق۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے سواری جو لے کر آئے تھے جس کا نام ہے براق، جنت کی سواری لے کر آئے تھے۔ اے نبی آپ اس پر سوار ہو جائیں اور آپ کے سوار کے ساتھ میں آپ کو لے کر چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے سے پہلے جبرائیل کو پوچھا اے جبرائیل تو بتا میں ایک سوال کرتا ہوں۔ جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مت سوال کرے، کتنا میں جواب دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا ایک سوال ہے۔ جبرائیل کہنے لگے کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کہنے لگے جبرائیل جب تو نے میرے تلوے کو چوما تو تمہیں کیسا محسوس ہوا، تمہیں کیسا معلوم ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنت کے نہروں کو دیکھا، جنت کے پودوں جھاڑ جھٹکیوں کو دیکھا، جنت کے پھلوں کو دیکھا، جنت کے چیزوں کو دیکھا، جنت کی پوری چیزوں کو دیکھا۔ قسم خدا کی جو تلوائے مبارک میں تیری باعث خوشبو ہے وہ کسی چیز میں نے نہیں پایا۔ جبرائیل علیہ السلام کو پوچھو جب نبی کی تلوے مبارک کو چوما تو ایسی خوشبو احساس ہوا کہ وہ جنت کی نہروں میں نہیں، جنت کے باغوں میں نہیں، جنت کے پھولوں میں نہیں، جنت کے چیزوں میں نہیں، جو آپ کے قدم مبارک کی خوشبو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سنگے کہ میں نے جنت کی سارے چیزوں کو دیکھا مگر ویسا خوشبو مجھے احساس نہیں ہوئی، ویسا مہک مجھے نہیں معلوم ہوا جو آپ کے قدم مبارک کے تلوے میں مجھے معلوم ہوئی۔ پھر کہا چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ اب اپنے حجرے سے نکل کر سب سے پہلے جو معراج کا سفر سب سے پہلے جگہ گئی تو کہاں گیا؟ مدینہ منورہ میں۔ سب سے پہلے کیونکہ سفر مکے میں اس وقت تھے، مکے سے مدینے میں گئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ شریف میں نہیں گئے، نہ دیکھے تھے نہ جانے تھے۔ جو جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے سب سے پہلے مدینہ میں اور کہا اللہ کے رسول ایک زمانہ آئے گا کہ آپ اس میں رہیں گے اور آپ کا یہی مقام ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج درگاہ مبارک روضہ شریف مدینہ منورہ میں ہے۔
پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ گئے اور وہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے مقام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معراج کی رات گئے وہاں سب جو ہے کوہ طور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کو دیکھتے نہیں، صرف اللہ کی آواز کو سنتے تھے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کوہ طور پہ اس پہاڑ کے پاس گئے، پھر ایک شعیب علیہ السلام کی جگہ گئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ہے نبی ملی، نبی کی نبوت ملی، وہاں گئے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اسی طرح سفر کرتے کرتے مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس کہتے ہیں، زمین کی آخری جگہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو زمین کی آخری جگہ ہے تو بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جہاں جا گئے مدینہ میں گئے، 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھی، 2 رکعت نماز ادا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر بات کرتے تھے وہاں جا کر شکریہ کی 2 رکعت نماز ہمارے نبی پڑھے، وہاں پڑھے شعیب علیہ السلام کی جگہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو مریم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس جگہ پر گئے، کون؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں جب بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے پاس گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑھنے چاہا، جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول چلیے مسجد کے اندر آپ کو جانا ہے۔ وہ بیت المقدس آج بھی ہے، بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو معراج کے رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دہلیز پہ قدم رکھے، دروازے کے پاس آئے تو کہا کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کرنا چاہا، جبرائیل کہے اللہ کے رسول آپ آگے بڑھیں، آپ آگے چلیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر پورے وائٹ سفید کپڑے پہنے ہوئے، کالے پگڑی امامہ پہنے ہوئے سب کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے کھڑے ہونے کے لیے لگے لائن میں، لیکن جبرائیل کرے آپ کی جگہ نہیں، آگے ہے کہ سب کھڑے ہوئے، بیچ میں سے راستہ بن گئی، سب جو ہے سائڈ میں ہو گئے، بیچ میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے لے کر جو ہے جے نماز مصلی بچھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ بتانا چاہتا ہوں وہ جماعت کس کی تھی؟ وہ پورے سفید والے، ایسا لگ رہا تھا کہ نہا دھو کر ابھی ایک دم پاک ہو کر صاف ہو کر آئے ہیں، اس طرح سے چمک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آگے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام بن رہے ہیں۔ وہ امام کس کے؟ پورے نبی۔ وہاں حضرت آدم بھی تھے، حضرت عیسیٰ موسیٰ بھی تھے، حضرت اسحاق یعقوب بھی تھے، حضرت عزیر حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت داؤد حضرت ہارون بھی تھے۔ اس طرح سے پورے نبیاں جو ہے صفوں میں مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے۔ آخر میں آئے آدم بھی کھڑے ہوئے ہیں، موسیٰ عیسیٰ جتنے نبی علیہ السلام ہیں سب کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی آئے نماز پڑھانے کے جگہ پہ جے نماز کے پاس کھڑے ہو گئے، تمام نبیاں ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ معراج کی رات کو اللہ نے دکھا دیا دیکھ میرا محبوب کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، میرا وہ حبیب ہے، میرا یہ نبی ہے، اس لیے کہتا ہے امام الانبیاء ہے، تمام انبیاءوں کا رسولوں کا امام جو ہے وہ ہمارے نبی ہے۔ وہ معراج کی رات میں لوگوں کو بتا دیا اے لوگوں پوری دنیا کے جتنے بھی نبی آئے سب نبی سے اعلیٰ و افضل و اعلیٰ امام الانبیاء جناب حبیب کبریا تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت آدم دیکھ رہے ہیں، آدم سب سے پہلے آنے والا نبی، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں صف میں، اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ آخری نبی آنے والے وہ بھی اس سے آخری بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھے کہ امام الانبیاء آ گئے، تمام انبیاءوں کا جو ہے امام آ گئے۔ میرے نبی نماز پڑھائے، پورے نبیاں ان کے پیچھے نماز پڑھے، اس لیے کہتے ہیں امام الانبیاء جناب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخر میں آئے، پورے نبیوں کا امام بنے۔
اس لیے اول والآخر وہ ہمارے نبی اول بھی ہے اور آخری بھی ہے، تمام نبیوں کا اعلیٰ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں نماز پڑھائے، پھر پڑھانے کے بعد جبریل کہنے لگے آپ کا مقام اور آگے ہے، آپ کا منزل اور آگے ہے، چلیے آپ نماز پڑھا دیں۔ نماز 2 رکعت پڑھیں، سب جو ہے نبیوں نے نماز پڑھا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے اور آپ کو زمین سے آسمان تک جانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چڑھے، آسمان پہ چڑھے۔ پہلا آسمان پہ کون؟ 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ 7 آسمان کے بعد سدرہ ہے، جگہ کا نام سدرہ، جو جبریل علیہ السلام کا مقام، جہاں جبرائیل رہتے ہیں، اس سے اونچا اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے عرش کے بعد اللہ کی نور، اللہ کی پوری چیزیں ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلے آسمان پہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کو لے کر گئے، وہ براق پر چڑھ کر گئے تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان میں گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام۔ چوتھے آسمان میں گئے حضرت ہارون علیہ السلام۔ 5ویں آسمان میں گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ 6ویں آسمان پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 7ویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 7 آسمان میں 7 نبیوں کو دیکھا، 7 نبی 7 آسمان پر ہے۔ میرے نبی اس سے اونچے آگے چلے گئے، 7 آسمان ختم ہو گیا، اب آ گئی جنت کی باری۔ ایک جنت، دوسرا 8واں جنت کے دروازے پر گیا، 8واں جنت کے شیر کرانے کے بعد اب پھر سدرۃ المنتہا میں پہنچے۔ کون؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سدرۃ المنتہا پر جب گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا میں جب پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، اگر سدرہ سے میں آگے جاؤں اللہ کا عرش ہے، اگر اس میں چڑھوں تو میرا پڑ جل کے راکھ ہو جائے گی، میرا مقام اتنا ہی ہے، میں جا نہیں سکتا، اس سے اونچا آپ جائیے۔ ذرا سوچو، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ، نوری مخلوق، سدرہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ میرے حبیب پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے، اللہ کے عرش پر گیا، اللہ سے بات ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا۔ ذرا سوچو نبی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ معراج آج ہمیں اس رجب کے مہینے میں ہمیں بتا رہے ہیں، لوگوں اس نبی پہ قربان ہو جاؤ، جو نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جو تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہے، تمہاری دنیا کے لیے بہتر ہے۔ تم آج اس نبی کا خیال چھوڑ دیے ہو، اس نبی کا نام چھوڑ دیے ہو، اس نبی پر درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس نبی کا ذکر کرنا بھول گئے ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھنا بھول گئے ہو، اس نبی کا لایا ہوا نماز کو بھول گئے ہو۔ کیسا مسلمان ہو، کیسی امتی؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی گزار رہے کیسے، اس نبی کو چھوڑ کر، جو نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور اسی کی ہم امت ہے۔ ہمارا حال ایسا ہے، ہم اللہ سے دور، اللہ کے گھروں سے آج دور ہو گئے، اللہ کے گھر آج خالی ہوئی ہے۔ وہی نبی تو گئے تھے معراج پر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ مسجد بنی کس لیے؟ نبی معراج ہوا مسجد کو آباد ہونے کے لیے۔ نبی کا جانے کا مقصد یہی تھا، اللہ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مسجد ہو، سب مسجد میں حاضر نماز جمعہ کے لیے اور باقی نماز کے لیے جو موجود ہو جائے۔ آج ہمارا حال ایسا ہوگا کہ نبی کا معراج پہ جانا بھول گئے۔ ذرا یاد کرو اس معراج کو، یہ رجب کا مہینہ ہم کو بتلا رہی ہے، یہ رجب کا مہینہ میں آواز دے رہے لوگوں، تم بھول چکے ہو، یہی وہ رجب کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور وہ معراج میں ایسا تحفہ، ایسا گفٹ، ایسا چیزیں ملا جس سے ہمیں جنت کا راستہ کھلی مل گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا میں جب پہنچے، جبرائیل نے کہا آپ میں اس سے آگے جا نہیں سکتا، میرا پر جل کے راکھ ہو جائے گی، آپ جائے۔ آپ سے پہلے کوئی نہ گیا ہے اور نہ کوئی جا پائے گا۔ آپ سے پہلے سدرۃ المنتہا سے نہ میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا، نہ کوئی گیا تھا اور نہ کوئی جائیں گے، آپ کے علاوہ کوئی جا بھی سکتا نہیں اور جائے گا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے
میرے دوستو بزرگ سوچو، اللہ نے اپنے محبوب کو کس طرح سے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لے کر گئے۔ اب سدرۃ المنتہا سے اللہ کے عرش پر گئے، اللہ کے عرش پر گیا۔ اب اللہ کے عرش پر جب براق سے سواری سے جو جنت کی سواری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، پاؤں مبارک جیسے ہی براق سواری سے نیچے اترنا چاہا، اترنے کے بعد اب کہے کہ اللہ کا عرش ہے، میں اپنے چپل اپنے جوتے کو کھول دوں۔ اللہ کی آواز آئی، اے نبی آپ اس جوتے کو بھی پہن کر آ جائیں۔ ذرا سوچو، نبی کی جوتا عرش پر گئے، نبی بھی گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے اللہ مجھے ایک بات کی یاد آ گئی۔ ہمارے نبی کہہ رہے اللہ سے، اے اللہ مجھے ایک بات کی یاد آ گئی۔ کیا؟ اے اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر، پتھر کے اوپر کوہ طور پہ جاتا تھا تو آپ کہتے ہیں اے موسیٰ فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ قرآن فرما رہا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے؟ فخلا نعلیک انک بالواد مقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے چپل جوتے کو اتار اور اس پہاڑ پر اپنا پیر رکھ، کیونکہ اس پہاڑ مقدس پہاڑ ہے، پاک پوتر پہاڑ ہے، اس میں تمہارے پاؤں لگنے سے تمہارے پاؤں بھی مبارک بن جائے گا۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ ایک پہاڑ، ایک پتھر کے اوپر جب موسیٰ نے اپنے پاؤں چپل کے ساتھ رکھنا چاہا تو آپ نے جوتا اتار دیے، آپ نے جوتا اتارنے کا حکم دیا۔ میں تو اس پہاڑ پر نہیں، پتھر میں، بلکہ اللہ جہاں تیری نوری ہے، تیرا روشنی ہے، تیری قوت ہے، تیری عرش ہے، یا اللہ تو ہے، تیری جگہ پر میں آیا ہوں تو چپل پہن کے جاؤں کیسے جاؤں، جوتے پہن کے جاؤں تو کیسے جاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے نبی جب کہنے لگے، اللہ نے کہا اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، میں نے موسیٰ کو اس لیے پہاڑ پر، پتھر پر، کوہ طور پر چڑھنے سے پہلے جوتے کو اتارنے کا، اس لیے کیونکہ اس کے جوتے کے اندر دھول لگی ہوئی تھی، دھول مٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ گندی دھول مٹی جو ہے پہاڑ کے اوپر رکھتا تھا، اور وہ پہاڑ مقدس یعنی پاک پوتر پہاڑ ہے۔ میں نے کہا وہ جوتا نکال دے، تیرے پیر اس پہاڑ پر لگے گی تو وہ مقدس پہاڑ کی وجہ سے تیرا پاؤں بھی مقدس بن جائے گا۔ تو اسی لیے وہ اپنے جوتے کو اتار کر مقدس پہاڑ پر اپنے پاؤں کو رکھتے تھے، تو جس طرح سے پہاڑ مقدس ہوئی تو ان کا پیر بھی مقدس جگہ پہ لگتی تھی۔ اسی طرح سے یہ میرا عرش مقدس ہے، لیکن تیرے قدموں کے دھول بھی مقدس ہے، تیرے قدموں کی مٹی جو جوتے میں لگی ہوئی ہے وہ بھی مقدس ہے۔ ذرا سوچو، میرے قدم نبی کی مبارک کی دھول لگی تو وہ شفا ہے، قدم مبارک عرش پر رکھا تو تیری قدم کے جو دھول ہے وہ بھی مقدس ہے، اور مقدس جگہ پہ مقدس رہ جائے، اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اچھائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، اللہ کے عرش پہ لامکہ پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ، لامکہ عرش پر، لامکہ جہاں کوئی نہیں، لامکہ عرش پر گئے، اور اللہ و تبارک تعالیٰ کے پاس جیسے گئے، اللہ و تبارک تعالیٰ نے میرے محبوب کو کہا اے میرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہو؟ اب دیکھو معراج کی گفتگو، اے محبوب، اے نبی کیا لے کر آئے ہو؟ میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری حیاتی، میری زندگی، میری عبادت اے اللہ تیرے حوالے لے کر آیا ہوں، میری عبادت، میری قوی، میری مالی، جتنی بھی چیزیں ہیں، میری تمام چیزیں اللہ تیرے پاس لے کر آیا ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو آپ نماز میں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ سنت فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ اشراق چاشت ہو، چاہے وہ جو ہے تہجد ہو، چاہے صلاۃ و تسبیح ہو، کوئی سا بھی نماز اگر انسان پڑھتا ہے شکرانہ کی یا کسی طرح سے کہ نماز ادا کرے تو ان کو اتحاد تشہد پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ تشہد ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی رسول کی گفتگو ہے۔ ہم آپ نماز پڑھیں گے، اتحاد کو پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے بات کیا کریں گے، اللہ کی باتوں کو ہم بولا
کریں گے۔ نبی نے جو عرش پر کہا، اللہ نے جو عرش پر فرمایا، جو فرشتوں کا کہا، وہ آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ ذرا سوچو نماز کتنی بڑی عظمت والی عبادت ہے، آج ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میرے حیاتی، میری مالی، میری قوتی، میری سب تیرے حوالے ہے، تیرے پاس لایا ہوں، میری پوری چیز تیرے پاس ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے میرے نبی نے کہا تو اللہ و تبارک تعالیٰ کا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو، رحمت اور برکت میری نازل ہو۔ ذرا سوچو اللہ و تبارک تعالیٰ کے اللہ تبارک تعالیٰ میرے نبی کو کہہ رہے اے نبی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اتحاد میں پڑھی جاتی ہے۔ جو بھی شخص آج نماز پڑھیں گے، آج جو بھی شخص جمعہ کا نماز ادا کریں گے، 2 رکعت نماز سنت بھی پڑھیں گے، تو یہ اتحاد پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد، پھر دعا معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ تو پہلے اتحاد کی جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو یہ اتحاد میرے نبی نے جب عرش پر اتحاد للہ والصلوات والطیبات کہا، میری زندگی، میری مالی، میری حیات تیرے سامنے ہے، تو میرے اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ، اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی تم پر رحمت اور برکت نازل ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر رحمت اور برکت سلامتی کہا تو میرے نبی نے پھر آگے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب میرے نبی نے اس بات کو کہا، اس بات کا معنی یہ ہوا اے میرے اللہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے سے اور السلام علینا وعلی عباد اور تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ ذرا سوچو جو آج نماز پڑھ رہے ہیں، عبادی صالحین صالحین نیک بندے جو نماز کو پڑھ رہے ہیں، ان پر بھی نبی سلام کر رہے ہیں، اللہ کا سلام ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہی ہیں السلام علیکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین۔ جب میرے نبی نے دوسرا بار کہا تو ادھر فرشتے گواہی سے فرشتے کے عرش اور نیچے جو سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سن رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ذرا سوچو اس بات ہو رہی کا معراج کی رات عرش پر اللہ کے نبی معراج کر رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کر رہی ہیں، اور یہ بات ہماری نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اتحاد ضرور پڑھیں گے۔ اتحاد یا اتحاد تشہد کیا ہے؟ نبی اور رسول کی بات ہے، نبی رسول کی اللہ کی بات ہے، فرشتوں کی گواہی ہے، اور آج یہ مسلمان بھی یہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج کوئی بھی مسلمان ہو تو یہ کلمہ پر اس کو یقین دلانا، یہ پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک اس کو نہ پڑھے، جب تک اس پہ یقین نہ کرے، نہ گواہی دے، وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ کلمہ ہوا یا اتحاد، السلام علیکہ یا نبی، السلام علینا وعلی عباد الصالحین، اشہد اللہ، یہ 3 جو چیزیں ملایا گیا، یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول فرشتے کی ہوئی، اور اس کو ہمیں نماز میں دیا گیا۔ جو بھی شخص بیٹھے اور گواہی دے، جو ہے نماز تشہد کی حالت میں بیٹھے، 2 رکعت میں بیٹھے یا 4 رکعت میں بیٹھے یا 3 رکعت میں بیٹھے، تو اتحاد کی تلاوت کرے، اتحاد کو پڑھے، اتحاد للہ ہی پڑھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگ، ہم بھی آج نماز پڑھ کے یہ کہتے ہیں اللہ میری مالی، میری عبادت، میری سب تیرے سامنے ہے۔ پھر کہہ رہا السلام ہو، سلامتی ہو نبی پر، رسول پر۔ ایک نماز پڑھنے والا اپنے حبیب پر سلام پڑھ رہا ہے، اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے۔ اے میرے دوستوں، نماز پڑھنے والا نبی پر سلام کر کے جا رہے ہیں۔ اگر وہ زندگی میں کئی سلام نہ کرے، نماز پڑھے، تو ان کا سلامتی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی سلامتی فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی سلامتی نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ذرا سوچو اللہ کا سلام کتنا بڑا، اللہ رسول کی سلام آج اب کرے تو کتنی بڑی اونچا مقام ہے۔ اس لیے نمازوں کو پڑھا کرو، نماز کے ذریعے سے نبی کو سلام، اللہ کی عبادت، بہت سارے فضیلت بھی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اتحاد پوری ہو گئی، اللہ رسول کی بات ہو گئی۔ اب اللہ و تبارک تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب، میں تجھے عرش پر کیوں بلایا؟ ایک گفٹ دینے کے واسطے، ایک
تحفہ دینے کے واسطے میں بلایا ہوں، میں تم کو اس لیے بلایا ہوں کہ تم آیا ہو میرے پاس، میں ایک چیز دیا ہوں۔ اے اللہ تو پورے چیزاں جو ہے فرشتوں کے ذریعہ سے جو ہے زمین پر بھیجتا تھا، فرشتوں کے ذریعہ پر میرے جو ہے پاس بھیجتا تھا۔ آج وہ کیسی گفٹ ہے، کون سا ایسا پرسنل ہے، کون سا ایسا خاص ہے، کون سا ایسی اچھائی ہے جو مجھے جو آپ نے معراج پر بلایا۔ یہ رجب کے مہینے جو چل رہی اس میں معراج ہوا نبی کو، اصل مقصد اللہ کو دینا تھا گفٹ، تحفہ۔ اللہ کو جو چیز دینا تھا اپنے حبیب کو سامنے بول کر خود ہی دیا، فرشتوں کا ذریعہ سے نہیں ملا۔ اور چیزیں جب ضرورت پڑی تو فرشتوں کو دے کر بھیجا، جبرائیل لے کر جا میرے محبوب کو کہہ دے آپ پر یہ چیز فرض ہے، یہ کرو ایسا کرو۔ لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نہیں کہا کہ جا میرے محبوب کو کہہ دے تیرے بندوں تجھ پر تیری امت پر جو ہے نماز فرض ہے، تیرے لوگوں پر نماز فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ نے نہیں کہا، بلکہ حبیب کو بلایا اور کہا کہ اے میرے حبیب تیرے لیے میں گفٹ رکھا ہوں، خاص تحفہ رکھا ہوں، پرسنل چیز رکھا ہوں، وہ تو لے کر جا، تو لے کر جا۔ اے اللہ تو اتنے دور ایک رات میں کہا جائے کہ 500,000 سال تک بیت المقدس سے عرش تک نہیں پہنچ سکتا، بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے عرش تک 500,000 سال کا فاصلہ سے دور کوئی آج تک پہنچ نہیں سکا۔ اے اللہ تو اتنا دور مجھے بلایا، وہ خاصی چیز ہوں گے تبھی اللہ نے بلایا ہوگا۔ اے ذرا سوچو میرے دوستو بزرگوں، معراج کی یہ واقعات آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیز کے لیے دنیا سے جو ہے زمین سے لے کر عرش پر، عرش سے لامکہ تک جنت کی شیر کرائی، جنتوں کو دیکھا، تمام چیزوں کو دیکھا، اللہ نے اونچا مقام کیا، وہ میرے نبی کا کیا۔ اور نبی کو کیوں بلایا؟ ہمارے لیے، تاکہ اس گنہگار امت کو ایک جو ہے منزل مل جائے، تاکہ اس امت کو ایک اچھائی مل جائے، تاکہ اس امت کو اللہ کا راستہ جڑ جائے، اللہ سے مل جائے، اللہ کی چیزیں مل جائے، اللہ کا دی ہوئی نعمتیں ان کو مل جائے، اللہ کی رحمت اور برکت ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کو بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، میں بلایا، بات چیت ہو گئی، پورے چیز آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول بات کر لیے۔ اس کے بعد اللہ و تبارک تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں بلایا ہوں ایک چیز دینے کے واسطے، وہ چیز لے کر جا۔ تو میرے محبوب کہنے لگے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لے 50 وقت کی نماز لے کر جا۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت۔ ذرا سوچو 50 وقت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے محبوب کا کہ میں گفٹ جو تحفہ ہے وہ 50 وقت کی نماز ہے، لے کر جا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے خوشی سے، نماز لے لیے، نماز فرض ہوگی 50 وقت کی، لے کر آ رہی ہیں۔ چھٹے آسمان میں نے کہا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے نبی آپ اللہ سے گئے تھے، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے 50 وقت کی نماز دیا۔ تو موسیٰ کہنے لگے جائیے کم کرا کے لائے، 50 وقت کی نماز کون پڑھے گا اور پڑھ سکتا؟ میرے امت پر کتنی 4 وقت کی نماز فرض دی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ۔ 300 سال 400 سال کی عمر ان کے امت کی، ہمارا 100 سال میں ہمیں بوڑھے ہو جاتی، مر جاتی، 60 سال کی زندگی ہم نہ بتائے۔ تو حضرت موسیٰ کی عمر بھی زیادہ، 4 وقت کی نماز دیے تھے۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے آپ اللہ کے پاس، 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے کم کرے۔ اللہ آپ کے باتوں کو سنتا ہے کہ مصطفیٰ کہہ دے اور اللہ سن لے، مصطفیٰ کہہ دے اللہ نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر بول دیں گے تو اللہ فوراً وہ کر دیتا ہے، آپ کے بات کو اللہ ٹالتے نہیں۔ آپ اگر خالی زبان سے نکال دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ جائیے آپ نمازوں کو کم کرا کے لائیں، آپ کا نماز کم کر جائے۔ تو اسی طرح سے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، کہہ کہ اللہ میری امت اتنے نمازوں کو یا پڑھ نہیں سکتا، یا اللہ 50 وقت کا آپ نے دیا، اس میں سے کچھ کم کر دیں۔ اللہ نے کہا جہاں 5 کم کر دیا، کیا کر دیا؟ 5 کم کر دیا، 45 ہوگا۔ کیا کر دیا؟ 45 ہوگا۔ جاؤ 45 ہو گئی۔ اب 45 نماز لے کر پھر آ رہے کہ موسیٰ کہنے کہ کیا لے کر آئے؟ کہ 45 ہوا، کہ نہیں اب بھی جا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اسی طرح سے کیا 40 ہوا، پھر 35 ہوا، 35 کے بعد 30، 25،
20, 15, 10, آخر میں 5 ہی ملی. 5 کم کرتے. جب 5 لے کر آئے، پھر جب لے کر آئے موسیٰ کہ کتنا 5 کہ جا اب مجھے شرم آتی ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اب 5 سے کم کرانا مجھے شرم آتی. آپ اگر جائیں گے تو اللہ آپ کو 2 ہی وقت دے دیں گے، چاہے 3 ہی وقت دے دیں گے. یہ نہیں کہیں گے اے مصطفیٰ حبیب کیوں کم کرا رہے ہو، کیوں کم کرا رہے ہو، کیوں کم کرا رہے ہو، اور کم کیوں کرا رہے ہو، جاؤ اتنا ہی آپ کو ملے گا. اللہ نے نہیں کہا. آپ جائیں گے تو اللہ کو خالی کہنا، آپ بولے اللہ سن لیتے ہیں. آپ کی زبان مقدس ایسی بات ہے کہ اللہ کو پیارا ہے. جائے آپ کم کرا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہنے لگے نہیں میں اس سے اور کم کراؤں گا نہیں، مجھے شرم آ رہی. ذرا سوچو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز کو شرم آ رہے، اور آج ہم کتنے نمازیں کو چھوڑے ہمیں شرم نہیں آ رہی. اللہ کے رسول کو جمعوں کو نمازوں کو چھوڑے ہمیں شرم نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز لے کر آنے پھر بھی شرم آ رہے ہیں، اور آج ہمارے برسوں تک 5 نمازیں چھوٹ گئی لیکن ہمیں آج تک شرم نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ کے پاس جا کر کہنے یا اللہ 5 وقت کی نماز ہو گئی، رو رہی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کی بات کہ میرے حبیب میرے مصطفیٰ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں. پوچھا اللہ کو سب معلوم، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں اے حبیب اے مصطفیٰ اے محمد کیوں رو رہے ہیں کہ اللہ آپ نے 5 وقت کی نماز دی، 50 وقت کی نماز میں جو ثواب ہے ہمیں 5 وقت کی نماز میں وہ کہاں ملے گی. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، جہاں آپ کو میں 50 دے رہا ہوں، جہاں میں آپ کو 50 دے رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ 50 دے رہے ہم تو 5 لے کر جانا. 50 کیسا؟ کہنے لگے تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو میں 50 وقت کی نماز کے برابر ثواب عطا کر رہا ہوں. اللہ کتنا اپنے محبوب سے پیار کرتے ہیں. ذرا سوچو بھائی، ہم نہ کہیں گے اللہ 1 روپے دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو کوئی دے سکتا ہے؟ 1 روپے کسی کو دیا تو وہ دوسرا دے گا، الٹا آپ سے بیاج لیں گے، سود لیں گے. لیں گے کہ نہیں؟ آج کسی کو ہم 1000 روپے دیا تو ہمیں 2000 10 100 یا 10 اس طرح بیاج جوڑ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ و تبارک تعالیٰ یہ کیا کرتے ہیں کم سے اور زیادہ ثواب کا ثواب کرتے ہیں. اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں، نبی کو کسی طرح سے نقصان نہیں دے رہے ہیں. اللہ کی تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب اے میرے نبی آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے تو 10 وقت کی نماز کا ثواب، ظہر میں پڑھیں گے تو 10 وقت کی 20 وقت ہو گیا. اسی طرح سے عصر میں پڑھیں گے تو پھر 10 وقت کی 30 وقت ہو گیا. مغرب پڑھیں گے پھر 40 ہو گیا. عشاء پڑھ لیں گے 50 وقت برابر ہو جائے گا. 5 وقت میں ہمیں 50 وقت کی نماز کے برابر پڑھنے کو ثواب اللہ نے دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار تھا. دیا تھا 50 وقت کی نماز لیکن کم کر کو 5 لے کر جانی. میرے مصطفیٰ کہہ رہے 5 کی نماز کا ثواب تو کم ہوں گے بھائی، 50 کہاں اور 5 کہاں. لیکن اللہ نے کہا وہی 5 نماز ہے 5 مگر ثواب ہے 50 وقت کی. ذرا سوچو اللہ کو کتنا اپنے حبیب سے پیار ہے. میرے دوستو وہی ان کے صدقے میں ہمیں ملا. وہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر لامکہ جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتے، کون بھی گیا نہیں آج تک، نہ کوئی جا بھی سکتے. کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل کا میرا برسوں ہو گیا، ہزاروں سال ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، کتنے پیغمبر آئے، کوئی بھی آج تک سدرۃ المنتہا کیا عرش تک سدرۃ المنتہا تک پہنچ نہیں سکا. سب کا مقام عرش پر ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی، سب سے پہلا انسان دنیا کے اندر جو آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام پہلا عرش پر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرا عرش پر، تیسرا عرش پر حضرت یوسف، چوتھا پہ حضرت ادریس، پانچواں پہ حضرت ہارون، چھٹا پہ حضرت موسیٰ، پانچواں عرش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. 7 آسمان ہے. زمین چھوڑ کر جو آسمان دکھ رہا 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش سدرۃ المنتہا ہے. اس کے بعد اللہ کا عرش ہے بتایا جا رہا ہے. ہمارے حبیب گئے اور بتائے، سائنس بھی لگائے تو وہی کہیں گے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں پتہ یہ چل رہا ہے اللہ کے عرش میں سدرۃ المنتہا میرا پر جل کے راکھ ہوتی کوئی نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول کیسے گئے؟ بولا کہ 500,000 سال سدرۃ المنتہا لے کر اللہ کے عرش تک. سدرۃ المنتہا اور عرش جو تھے اللہ کا کتنا فاصلہ ہے، کتنا دوری ہے؟ 5000 سال کا فاصلہ. اب اتنا دور جانا تو ایک ہی رات میں کیسے جاتی؟ قرآن کہہ رہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام.
मिनल मस्जिद अक्सल लदी बारकना हौलहु, वो रब है जिसने अपने महबूब को एक रात में शेर कराया। ये दुनिया की पूरी ज़मीन पार्कों को आसमान पे, जन्नत पे और अल्लाह का अर्श पर गए। कैसे? अल्लाह ताला ने जो चाह अपने हबीब को लेकर गया। वो पाक व ज़ात ताकत वाले, वो रब है, वो मालिक के मौला है, जो चाहे वो करता। तो अपने हबीब से इतना प्यार है, पूरे नबी को दिखा दिया, पूरे नबी का इमाम बन गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब गए 5 वक्त की नमाज लेकर आए, अर्श पर गए, कितना बड़ी वाक़यात आपने सुना। अब ज़रा सोचो, ये नमाज जो 5 वक्त के लेकर आई, क्यों ये 5 वक्त जो फ़र्ज़ हुई, क्या क्या इसमें फजीलत है, क्या क्या इसमें बरकत है, क्या क्या इसमें रहमत है। इंशाअल्लाह ये 5 वक्त की नमाज अगले जुमा में बयान की जाएगी। ये 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए, 5 वक्त की नमाज, 5 फ़र्ज जो दी, तो 5 नबियों की रहमत है, बरकतें हैं, अल्लाह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ये 5 वक्त नमाज जब नबी लेकर आए थे, ऐ मेरे महबूब, ज़ुहर की नमाज, फजर की नमाज ले ले, असर की नमाज ले, ज़ुहर की नमाज ले ले, असर की नमाज ले ले, मगरिब की नमाज ले ले, ईशा की नमाज ले ले, और बताया ये नमाज क्या है, इसकी फजीलत, रहमत और बरकत इंशाअल्लाह अगले जुम्मा में बयान की जाएगी। अल्लाह व तबारक ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा इस बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है कि एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल रहमत राही को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फ़ॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ट्विटर और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें ताकि हमारे हर वीडियो में अच्छी मालूमात वीडियो के लिए हमारे चैनल रहमत राही को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक शेयर करें ताकि हमारे हर वीडियो आपको मिल सके। रहमत राही।